نشے کی بیماری ایک پرائمری کرونک پروگریسو بیماری ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑی تباہ کن ہے، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمیں فیملی میں کسی پیارے کی علتوں کا سامنا ہوتا ہے تو ایکچولی پہلا مرحلہ اس تصادم کا ہوتا ہے جس سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، اور ہمیں پہلے مرحلے میں اس تصادم کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک شائستہ اور شگفتہ ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کہ ڈرے بغیر تحفظ کے ساتھ تمام فیملی ممبر بیٹھ کے آپس میں بات کر سکیں۔ آج تک جن مسئلوں پہ انسان بات کرتا آیا ہے تو وہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں زر زن اور زمین سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب زیادہ تر جو مسئلے انسانوں کو درپیش ہیں ان کا تعلق علتوں سے ہے جو کہ ہم سب کی زندگی میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب کوئی علت پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر اگر کوئی وہ وعدہ کرتا ہے اور بعد میں توڑتا ہے تو آپ ٹوٹے ہوئے وعدے پہ بات کرتے ہیں۔ اگر وہ پھر دوبارہ وعدہ کرتا ہے اور دوبارہ توڑتا ہے تو اب آپ اگلے مسئلے پہ بات کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ کا اعتماد نہیں ہے، اب مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں فکر و تردد کریں کہ میں آپ کی زندگی میں ایک اہم رشتے کا حامل ہوں، تو اگر مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم زندگی میں اکٹھے آگے کیسے بڑھ سکیں گے۔ کئی دفعہ لوگ جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنا ذوق و شوق نہیں ہوتا، یا پھر ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک آئین ہوتا ہے، وہ ان ریٹن ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو گھر کا کوئی فرد بالکل انوکھی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے اور وہ اس آئین کو بالکل نہیں مانتا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دماغی مرض ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دماغی مرض کے پس منظر میں نہیں دیکھتے، اور جو نتائج نکلتے ہیں اور جو تکلیفیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم ان کو سمیٹنے میں سارا وقت خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے کو اس نظر سے دیکھیں جو اس رشتے کا تقاضا ہے اور اسے کسی ویلن کی نظر سے نہ دیکھیں تو بات چیت کرنے سے رشتہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم کہانیاں بناتے رہیں اور ڈاٹس کنیکٹ کرتے رہیں، تھوڑی سی بات دیکھ کے باقی کہانی خود گڑھ لیں تو اس سے معاملہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے ایک جد و جہد میں قدم رکھتے ہیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور استقامت کے ساتھ کوششیں کرتے رہتے ہیں تو 21ویں صدی میں نشے کی بیماری یا دیگر علتوں کا بہت زبردست علاج موجود ہے۔ میں شمائلہ بطول، ڈائریکٹر ولنگ ویز پروگرام ہے یو آسک فار اٹ۔ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر صداقت علی تشریف رکھتے ہیں جو ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں، صداقت کلینک اور ولنگ ویز کے CEO ہیں۔ گزشتہ نصف صدی سے ایڈکشن کی فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ صداقت کلینک مری کے ڈائریکٹر بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر پروفیشنل ہیں اور میڈیکل کاؤنسلر ہیں۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں کراچی سے ایک خاتون نے ہم سے مشورہ مانگا تھا، ان کے بیٹے کی ایڈکشن اور شوہر کی بے وفائی سے گھر میں بہت تصادم رہتا تھا۔ اس پروگرام کے بعد ہمیں بہت زبردست فیڈ بیک ملا کہ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اس پر مزید سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ہاں، یہ میں بھی بڑا حیران ہوا کہ ہم نے براہ راست پہلی دفعہ اس موضوع کو ایڈریس کیا کہ جن گھروں میں نشے کی بیماری ہوتی ہے ان گھروں میں بات چیت تو اس حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی کو نشے کی علت ہے، لیکن اصل مسئلہ جو گھر میں ہوتا ہے وہ تصادم کا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے الجھنا، جھگڑنا، شاؤٹ کرنا، ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا، خاموش ہو جانا، ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، الٹیمیٹم دینا، یہ بہت عام ہوتا ہے۔ خالی نشے کی بیماری میں نہیں بلکہ تمام علتوں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ گھروں میں تصادم کا امکان ہوتا ہے۔ اس سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی محض شراب پیتا ہو یا منشیات کا استعمال کرتا ہو تو یہ صورتحال پیدا ہوگی۔
جو ورکہولک ہوتے ہیں، کام بے پناہ کرتے ہیں، ان کا بھی اپنے گھر والوں سے تنازع رہتا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ تبلیغی پروگراموں پر جاتے ہیں اور اپنے فرائض منصبی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، رشتے صحیح طرح نہیں نبھاتے، تو ان کے گھر والے بھی بہت زیادہ احتجاج کرتے ہیں اور اس معاملے میں بہت جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ علتوں میں جو مبتلا بندہ ہوتا ہے وہ وعدہ تو کر بیٹھتا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانا، کیونکہ یہ ایک طرح سے اس کے اندر ایک میل ویئر بن چکا ہوتا ہے، جسے علت کہتے ہیں یا انگریزی میں جس کو ایڈکشن کہتے ہیں. عام طور پر وہ تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ آپ شراب چھوڑ دیں یا نشہ کرنا کم کر دیں، لیکن بہت کم چانسز ہیں کہ فار اے لانگ ٹائم کوئی اپنے ایسے پیارے کو علاج کے لیے کہے یا مدد حاصل کرنے کے لیے کہے. جو کوئی علت میں ہوتا ہے تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ نشہ چھوڑ دے یا نشے کو کم کرے، وہ پہلے نمبر والا ڈیمانڈ یا سوال نہیں ہے. پہلے نمبر والا سوال یہ ہے یا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ مدد حاصل کریں. تو جو لوگ خود ڈینائل میں ہوتے ہیں، they don't know what is the right question. کئی وجوہات ہیں کہ گھر والے کیوں اس سے ایک وعدہ یا قسم لینا چاہتے ہیں یا حلف اٹھوانا چاہتے ہیں، اور گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے بہت سے وعدے زندگی میں پورے بھی کیے ہوتے ہیں. اب وعدہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے عام طور پر جو کسی کے دل کے نہاں خانے میں ہوتا ہے. اگر وعدہ آپ نے کسی سے لینا بھی ہے تو اس کا کم از کم ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ دیکھ سکیں، ناپ تول کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کے اوپر بھروسہ کر کے، اس کے وعدے کے اوپر بھروسہ کر کے، یا ماضی کے کسی تجربے کی وجہ سے آپ سوچتے ہیں کہ وہ ایسا ضرور کرے گا، تو اس میں کافی کباختیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ کسی کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ایکچولی آپ اس کی اہلیت بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کی قابلیت بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نشے کی مقدار کو کم کرنے کی کوشش کرے، اور جب وہ نشے کی مقدار کم کرنے لگتا ہے تو آگے چل کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی ایسا دن مقرر کر لے کہ اس کے بعد وہ نشہ نہیں کرے گا. ایسا میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آؤٹ ڈور بنیادوں پر علاج میں ہوتے ہیں. جو انڈور علاج میں ہوتے ہیں وہ تو بہت کمپریہنسو سکل سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے کوئی مدد حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کامیابی حاصل کر لی، اور اب جب کہ اس کی اہلیت اور قابلیت بڑھ رہی ہوتی ہے تو پھر آپ دوسرے حصے پہ کام کرتے ہیں، پھر تیسرے حصے پہ کام کرتے ہیں. اگر آپ زندگی میں کسی ایسے پیارے پر تنازع میں الجھے ہوئے ہیں کہ جو علتوں کا شکار ہے، تو آپ ایک مسئلہ حل کریں گے تو ایک نیا مسئلہ پیدا حل ہو جائے گا. پھر آپ ایک مسئلہ حل کریں گے تو آپ اگلا مسئلہ حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ ایک جد و جہد ہے جو جاری رہے گی اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، ہم جب کسی سے وعدہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وعدہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے وعدے پورے بھی کرتا ہے اور وعدے توڑتا بھی بے شمار ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وعدہ یہ شاید کر تو لے مگر پورا نہ کرے کیونکہ ماضی میں بھی نہیں کیا، اور ہم سڑ بھن رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اور بات جو ہے وہ کسی اور ہی طرف جا رہی ہے. تو ایسے میں وعدہ پورا کیسے ہوگا اور ہم اپنے جذبات کو کیسے قابو کریں؟ پہلی دفعہ جب کوئی علت پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر اگر کوئی وہ وعدہ کرتا ہے اور بعد میں توڑتا ہے تو آپ ٹوٹے ہوئے وعدے پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ پھر دوبارہ وعدہ کرتا ہے اور دوبارہ توڑتا ہے تو اب آپ اگلے مسئلے پہ بات کرتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ کا اعتماد نہیں ہے، اب مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں فکر و تردد کریں کہ میں آپ کی زندگی میں ایک اہم رشتے کا حامل ہوں، تو اگر مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم زندگی میں اکٹھے آگے کیسے بڑھ سکیں گے. کیونکہ وقتاً فوقتاً جب کوئی وعدے توڑتا ہے تو ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ لوگ رشتے توڑنے پہ آ جاتے ہیں. مسلسل جو وعدے توڑنا ہے یہ علت کی نشانی ہے. دیکھیے، ویسے تو وعدے توڑنا بذات خود ایک علت ہے، لیکن جب ہم کسی علت کے بارے میں وعدہ توڑتے ہیں تو پھر ہم اس علت کے حوالے سے زیادہ غور و فکر کرتے ہیں
کہ وہ علت جو دماغ میں پرانی ایک اسٹیبلشڈ ایک ہے ایڈکشن، تو اب وعدہ پورا کرنا شاید اس کے بس میں نہیں تھا. تو یہ جان بوجھ کے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. کئی دفعہ لوگ جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنا ذوق و شوق نہیں ہوتا، یا پھر ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے. جہاں پہ تصادم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اتنی ساری باتوں میں سے کیسے چنیں کہ کیا ترتیب ہوگی؟ دیکھیں، جب آپ کے گھر میں کسی پیارے کو علتوں کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے طرز عمل میں سے نت نئے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک طرح سے مسئلے پیدا کرنے والی مشین بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی نوجوان بچی ہے اور وہ رات کو 2 بجے گھر واپس آتی ہے، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 10 بجے اپنی سہیلی کی مہندی اٹینڈ کر کے آ جائے گی، لیکن رات گئے جب وہ واپس آتی ہے اور اس کے والد گیلری میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ نشے میں دھت کسی ایسے لڑکے کی باہوں میں جھولتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی ہے جس کے کانوں میں بالیاں ہیں، اور آپ کو وہ لڑکا زہر لگتا ہے، اور اب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس گٹری میں سے کس مسئلے کے اوپر بات کریں. اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیوں توڑا، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ میں 10 بجے آؤں گی، تو 2 بجے کیوں آئی، اور یا پھر اس لڑکے کی باہوں میں جھولتے ہوئے آنے پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو اس سے بھی فساد ہی برپا ہوگا. اور وہ جو نشے میں دھت ہے، اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو کرینے کی آس لگتا ہے کہ آپ صحیح موضوع پر بات کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ نشہ کرنے اور منشیات کی دنیا میں جانے کی جو وجہ ہے پیچھے، یعنی بائی پولر ڈس آرڈر، جو کہ ایک دیہاتی لڑکی کے ذہن میں بھی ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ لندن میں پیدا ہوئی ہو. تو ان سب باتوں میں سے کس مسئلے پر ہم نے اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہے، یہ بہت غور و غوص سے طے کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں والد کے جذبات کو تو اوپر ہی لے کے جائیں گی نا، اور جب جذبات اوپر آئیں گے تو اس وقت بڑھاس نکالنے کو جی جائے گا. اس وقت کوئی دور رس نتائج کے بارے میں آپ غور و فکر نہیں کر رہے. اصل میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی جو کہ روایتی طور پر مذہبی اقدار کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، آخر کیسے ان سب چیزوں میں پڑ جاتی ہے؟ یہ ضرور کوئی دماغی مرض کا شاخسانہ ہے جس کی طرف توجہ بہرحال جانی چاہیے. مگر سر اس کے والد کو یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک آئین ہوتا ہے، وہ ان ریٹن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو گھر کا کوئی فرد بالکل انوکھی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے اور وہ اس آئین کو بالکل نہیں مانتا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دماغی مرض ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دماغی مرض کے پس منظر میں نہیں دیکھتے، اور جو نتائج نکلتے ہیں اور جو تکلیفیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم ان کو سمیٹنے میں سارا وقت خرچ کر دیتے ہیں اور ساری توانائی اس کے نتائج کو انڈو کرنے میں لگا دیتے ہیں. علتوں کے اسٹیبلش ہونے کے لیے خاصا وقت چاہیے. تو ایک دفعہ جب علتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان ان کے سامنے بے بس ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسے نقصان پہنچ جاتے ہیں جن کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، جن کی تلافی نہیں کی جا سکتی. اپنی عزت، جسے ہم عزت نفس کہتے ہیں، سیلف اسٹیم کہتے ہیں، یہ وہ عزت ہے جو خاص اپنی پرائیویسی میں، اپنی تنہائی میں، جو خاص ہم اپنے آپ کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو عزت نفس کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہمیں زندگی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ ہماری کرتے ہیں. لہٰذا ہم ایسی تمام کوششیں کرتے ہیں جس سے لوگ ہماری عزت کریں. اس میں تعلیم حاصل کرنا اچھی بات ہے، اس میں دولت کمانا بھی بہت اچھی بات ہے، اچھا بڑا گھر، اچھی بڑی گاڑی لینا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.
لیکن یہ سب کچھ اگر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو ہمیں اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اپنی عزت کرنا خاصا مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں سب حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں یا اگر ہم اپنے ہی معیار پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں تو ہمارے لیے اپنی عزت کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم بازار سے قیمتی چیزیں پرس یا کچھ اور خرید کے وقتی طور پر اپنی عزت نفس کو سہارا دے سکتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں ہم اپنی عزت دیر پا انداز میں اسی صورت کر سکیں گے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو سنوارتے رہیں, اپنے آپ کو سدھارتے رہیں اور اپنے آئین میں یا اپنے سافٹ ویئر میں کچھ بہتری لاتے رہیں اور اپنے عمل میں اس چیز کو آنے دیں جس چیز پہ ہماری نگاہ ٹکی ہوئی ہے یا جن چیزوں کی قدر و منزلت ہماری نظر میں ہے ہم اس کو اپنے عمل میں بھی جگہ دیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ویلکم بیک ناظرین. جی اجاز بھائی، یہ بتائیے کہ جب کسی گھر کے معتبر کو ایک نشئی سے سامنا ہوتا ہے اور اس کا دماغ نہیں مان رہا ہوتا کہ یہ نشئی ہے تو سابقہ تو پڑ گیا ہے. اب یہ کیسے روز روشن کی طرح عیاں ہو کہ اس نشئی میں نشانیاں کیا ہیں جن کو اس نے ایڈریس کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام زندگی میں دوسرے لوگوں سے ہمیں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں. اگر بڑی نوعیت کے بھی ہوں جیسے کہ زر زن اور زمین کے جو مسائل ہیں تو ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آسانی سے حل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایسی مثالیں یا راستہ یا روڈ میپ بنا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ جو علتوں کا معاملہ ہے یہ خاص طور پر ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اگر کوئی پیارا یا فیملی ممبر کسی علت میں مبتلا ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ اپنے اندر ایک بے بسی رکھتا ہے، اگر وہ چاہے بھی تو فی الفور نہیں بدل سکتا، اس کو اس کے لیے بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہوگی، علاج کی ضرورت ہوگی. یعنی انہیں ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ معاملہ ڈاکٹرز کی دخل اندازی کا معاملہ ہے. تو ایسے میں جب تک ان کی تکلیف کافی بڑھ نہیں جاتی وہ مدد کے لیے رجوع نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جو مدد حاصل کرنا ہے یہ کمزوری کی نہیں، یہ اسٹرینگتھ کی نشانی ہے. اور آج کل تو آپ کے سامنے جیسے اسمارٹ فون ہے تو آپ کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ وہاں لکھتے ہیں اور آپ کی خاص پرائیویسی میں تے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ روڈ میپ کیا ہے. آپ کی ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے، آپ کا نارتھ صحیح ہونا چاہیے. آپ کتنی بھی آہستہ رفتار سے چلیں گے تو آپ منزل سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی تکلیف بھی کم ہوتی چلی جائے گی. نشے کی بیماری ایک پرائمری کرونک پروگریسو بیماری ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑی تباہ کن ہے، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہمیں فیملی میں کسی پیارے کی علتوں کا سامنا ہوتا ہے تو ایکچولی پہلا مرحلہ اس تصادم کا ہوتا ہے جس سے ہمارا سامنا ہوتا ہے اور ہمیں
پہلے مرحلے میں اس تصادم کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک شائستہ اور شگفتہ ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کہ ڈرے بغیر تحفظ کے ساتھ تمام فیملی ممبر بیٹھ کے آپس میں بات کر سکیں. اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ کسی ایک ہی میٹنگ پر تکیہ نہ کیا جائے. جتنے بھی پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں اس پہ آپ کو پے در پے میٹنگز کرنا پڑتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہر میٹنگ کا ایک سٹارٹنگ ٹائم ہو, ایک اینڈنگ ٹائم ہو, اور زیادہ سے زیادہ کوئی میٹنگ 45 منٹ سے یا 1 آور سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کبھی آپ کو لگے کہ بات چیت کرتے کرتے آپ سے کوئی صحیح طریقے سے مذاکرات آگے نہیں بڑھائے جا رہے تو آپ ایگزٹ لے سکتے ہیں. جب بھی آپ ایگزٹ لیتے ہیں یا گفتگو سے نکلتے ہیں تو یہ فرار اختیار کرنے کی کوشش نہیں ہوتی, بلکہ اپنے آپ کو سنبھال کے واپس مذاکرات میں لانا مقصود ہوتا ہے. کیونکہ علتوں کے معاملے میں جب آپ کسی پیارے کا محاسبہ کرتے ہیں تو آپ کو صرف اپنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا, بعض اوقات دوسرا بھی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے کہ آپ رد عمل دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. بات سے بات نکلتی ہے, اسی طرح چیخ سے چیخ نکلتی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس سوچ سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پیچیدہ معاملہ, چاہے علتوں کا ہو یا عام زندگی کے حوالے سے کوئی کاروباری مسئلہ ہو, ایک میٹنگ میں اس کا حل نکل آئے, اس کا امکان کافی کم ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم 5 نہیں تو 21 تک میٹنگز کرنا پڑ سکتی ہیں. کہ بات سے بات بھی نکلتی ہے اور چیخ سے چیخ بھی نکلتی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دھکے کا جواب دھکا نہیں ہوتا. آبویسلی ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ آ کے ہم سے بات کرتے ہیں اپنے پیارے کے بارے میں جو علتوں کا شکار ہے, تو ان کی بات چیت سے بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جو علتوں کا شکار ہے نا, گفتگو میں ساری خرابی وہ پیدا کرتا ہے, اور جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اور اس نے تمام باتیں انتہائی شائستگی اور اخلاق کے ساتھ کی ہیں. حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جب آپ اپنے فیملی میں کسی پیارے سے بات کر رہے ہوں جو علتوں کا شکار ہے, تو اس سے بات کرتے ہوئے اگر وہ کوئی بری بات کرتا ہے تو آپ بھی کوئی لکھنؤ سے ہو کے نہیں آئے تازہ تازہ کہ آپ بہت اخلاق سے بات کریں گے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں بڑے بھائی کو ہاتھوں پٹ گیا, تو میں روتا روتا اپنی والدہ کے پاس گیا. تو والدہ نے جب تحقیقات کی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو, سب سے پہلے تو دھکا تم نے دیا تھا بڑے بھائی کو, جو کہ میں نے اپنی فریاد میں سے اس کو گول کر دیا تھا. تو میں نے کہا اگر میں نے دھکا دے ہی دیا تھا تو ان کو صبر کرنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے تگڑا ہے اور اس کو علتوں کا بھی سامنا ہے تو اس کا دفاع بہترین طریقے سے تبھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کو اچھے طریقے سے قابو کرنے میں مہارت رکھتا ہو. عام طور پر تو جب ہمیں ایک بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفالٹر ہے اور اسی کی وجہ سے گھر کا سکون جو ہے وہ برباد ہے اور ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ مشکل میں آئی ہوئی ہیں, تو اٹس جسٹیفائی کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کو بے عزتی بھی ہم کر سکتے ہیں, اور اس کو نہیں آگے سے کہنا چاہیے کہ میں غلط کر رہا ہوں. دیکھیں, نشے کی بیماری یا علتوں کی کوئی بھی شکل یہ بہت بے عزتی والا کام ہے, کیونکہ جیسے تو گھر میں ایک بندہ بدنام علتوں کا شکار ہوتا ہے تو باقی لوگ بھی اپنی اپنی جگہ کچھ ایسی علتوں کا شکار ہوتے ہیں جو نیک نام علتیں ہوتی وہ بھی علتیں ہی ہیں, لیکن علتوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک بدنام علتیں جنہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, جیسے کہ نشہ کرنا, جوا کھیلنا, بے وفائی کرنا. پھر کچھ علتیں ایسی ہیں جو کہ اتنی بدنام نہیں ہیں, کائنڈ آف نیوٹرل ہیں, جیسے کہ کوئی بندہ اپنے کام کاج میں بہت مگن رہتا ہے, تو وہ شروع میں لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت محنتی آدمی ہے, بڑا کام کاج کرتا ہے, بہت کماتا ہے, لیکن اصل میں یہ بھی ایک علت ہے. پھر ایک گھر میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑا حاجی نمازی اور پرہیزگار ہے اور تبلیغی دوروں پہ رہتا ہے,
اور اپنے گھر والوں کو نظر انداز کرتا ہے, اپنے فرائض منصبی بھی وہ چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے میں اللہ کا کام کروں گا تو اللہ میرا کام کرے گا. تو یہ بھی ایک علت ہے اور اس سے بھی گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو گھر ہوتا ہے اس میں عموماً جو نشے کی بیماری والا یا بدنام علتوں والا ہے اس کی بہت بے عزتی ہوتی ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ نیک نام رہتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی وہ بھی علتوں کا شکار ہوتے ہیں. سو ہمیں اس موقع پہ جب کہ ہم بات کر رہے ہوں اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہے, تو اس کا ایک بنیادی احترام جو کہ انسان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. لیکن صدیوں سے روایت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے عزتی کرنے سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں, اور لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کی ٹکا کر بے عزتی کی جائے, خصوصاً جب کہ بے عزتی بنتی بھی ہو, تو وہ اس کو بہت قرین انصاف سمجھتے ہیں. سر واقعی میں کوئی بے عزتی بنتی والا جو پرنسپل ہے ایگزسٹ کرتا ہے؟ قطعی نہیں, بے عزتی قطعی نہیں بنتی. یہ دوسرے جانداروں کی دنیا کا کھیل ہے. یہ جو بے عزتی ہے, یہ جو گھورنا ہے, یہ جو ٹکریں مارنا ہے, یہ جو ایک دوسرے کو زخمی کرنا ہے, ایک دوسرے کو فتح کرنا ہے, یہ انسانوں کی دنیا کا اصل کھیل نہیں ہے. یہ جانوروں کی دنیا کا کھیل ہے, کیونکہ وہ مجبور ہیں, وہ بات نہیں کر سکتے, وہ سوچ نہیں سکتے, وہ جواب نہیں دے سکتے, وہ جواب الجواب نہیں دے سکتے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے جیسے دو مرغے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پر پھیلا کے ایک دوسرے کے سامنے گھور کے ایک دوسرے کو ڈرا کے اپنی مرضی منوائیں. ایک شارٹ بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. جب کسی کو تصادم کا سامنا ہوتا ہے, یعنی مشکل موضوع پہ بات کرنی ہوتی ہے, تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی جانوروں کی دنیا کی بات ہے, خاموشی اختیار کرنا. جب کوئی جانور کسی زیادہ طاقتور جانور سے بہت دب جاتا ہے, دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے, تو بے بسی میں وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. تو یہ بھی انسانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. انسانوں کا رویہ ہمیشہ سوچ بچار کرنا اور بات کرنا ہے. لیکن کئی دفعہ انسان بات کرنے سے گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک چپ اور 100 سکھ. اس کے پیچھے کوئی 3-4 باتیں ہیں جو ان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. پہلی بات ان کے ذہن میں یہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو موجودہ حالات کی تکلیف ہے جس سے کہ میں واقف ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ کم ہو, لیکن اگر میں نے بات کی تو رد عمل کے طور پر دوسرا جو کچھ کرے گا تو میری تکلیف شاید بہت بڑھ کے ہوگی. پھر کئی دفعہ ہم باڈی لینگویج سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایسی اداکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرے کی توجہ اس مسئلے کی طرف ہو جس پہ ہمیں بات کرنی ہے اور ہم کر نہیں رہے. ہم کچھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے بوجھو تو جانے. تو
بعض اوقات ہم طنز کرتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی کا واقعہ سنا کے کسی کو احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس مشکل کو، ہماری اس سمسیا کو سمجھ لے، انڈائریکٹ وے میں سمجھ لے۔ بعض اوقات ہمیں بے بسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم میں ہمت ہی نہیں ہے اس بندے سے بات کرنے کی، کیونکہ ہمارے مفادات اس بندے کی طاقت سے یا اس بندے کی دولت سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اندیشہ ہے، دور دراز ہیں، ان کو اگر ہم اچھی طرح ایکسپلور کر لیں اور کسی کاؤنسلر کی مدد سے بھرپور تیاری کریں، ہم سیکھ لیں کہ کسی ایسے بندے سے بات کیسے کرتے ہیں جو کہ علتوں کا شکار ہے۔ یہ آپ یوں سمجھے کہ 21ویں صدی کا علم ہے۔ آج تک جن مسئلوں پہ انسان بات کرتا آیا ہے تو وہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں زر زن اور زمین سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اب زیادہ تر جو مسئلے انسانوں کو درپیش ہیں ان کا تعلق علتوں سے ہے، جو ہماری سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو خام خواہ بھی ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عقاب ایک بہت زبردست پرندہ ہے جس کی بڑی خوبیاں بھی ہیں، لیکن اس کو کوہ پریشان کرتا ہے، وہ اس کی کمر پہ سوار ہو کے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن عقاب جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں الجھتا، وہ اپنے پر پھیلا کے تو پرواز پہ چلا جاتا ہے۔ وہ اونچائی پہ جوں وہ جاتا ہے تو کوے کے لیے ماحول ناسازگار ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی علتوں کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پہ کام کریں، اپنے معیار اور سدھار کو بہتر بنائیں۔ جو ہی ہم اپنی ذات کو زیادہ صحت مند بنائیں گے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی چھٹی حص انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ ہمیں تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ چند سو سال پہلے بہادری کے کارنامے سمجھے جاتے تھے، بہادری کی باتیں ہوتی تھیں، آج فہم و فراست کی بات ہوتی ہے، آج سمجھداری کی بات ہوتی ہے، آج وائٹل بیہیویئرز کی بات ہوتی ہے، آج ان تمغوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی جو لوگوں کو کسی زمانے میں بہادری دکھانے پر ملا کرتے تھے۔ آج کی بہادری کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا تنازع ہے کسی پیارے سے، اور آپ اپنی فہم و فراست سے اور اپنی تربیت سے اور اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کے نتیجے میں اس سارے مسئلے کو ایسے حل کر لیں کہ آپ بھی اور آپ کا پیارا بھی خوش و خرم زندگی بسر کرتا ہے۔ بات کرنے سے رشتہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں، محض بات کرنے سے رشتہ بہتر نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے پیارے کو اس نظر سے دیکھیں جو اس رشتے کا تقاضا ہے اور اسے کسی ویلن کی نظر سے نہ دیکھیں تو بات چیت کرنے سے رشتہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم کہانیاں بناتے رہیں اور ڈاٹس کنیکٹ کرتے رہیں، تھوڑی سی بات دیکھ کے باقی کہانی خود گھڑ لیں، تو اس سے معاملہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بات چیت کی تھی اور اس کے نتیجے میں تعلقات اور خراب ہو گئے تھے، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے بات چیت کرنے میں کوئی پرابلم تھا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بات چیت کرنے میں ہی پرابلم تھا، لہٰذا آئندہ سے وہ بات چیت کرنے سے توبہ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کاؤنسلنگ میں چلے جائیں اور مدد حاصل کریں تو بعض اوقات آپ کو ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں جس سے آپ نے جو نقصان ماضی میں کیا تھا آپ اس کی بھی تلافی کر لیتے ہیں اور اپنے تعلقات کچھ پہلے سے بھی بہتر بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آج کے زمانے میں ایک سائنس کا درجہ اختیار کرتی جا رہی ہے بات چیت کا صحیح انداز میں کنڈکٹ کرنا۔ ہماری بے چینی کا بہت سارا تعلق ہماری انسرٹنٹی سے بھی ہے، بے یقینی سے بھی ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر آج ہم نے بات چیت کے نتیجے میں اپنا گول حاصل نہ کیا تو یہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ہمیں بات چیت کو آگے بڑھانے کی بجائے زیادہ دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہیئر اینڈ ناؤ میں آج فار ایور یہ مسئلہ حل ہو جائے،
یہ ایک تمنا ہو سکتی ہے، یہ ایک آرزو ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ آپ کا ہدف ہے، اگر یہ آپ کا گول ہے، تو پھر آپ کو کونسلر کے ساتھ مل کے اس بات کا تخمینہ لگانا چاہیے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنے عرصے کا ہے، اس میں کروشل عرصہ کون سا ہے، پھر اس میں آسانیاں کب پیدا ہوں گی، پھر اس میں پروگرس کیسے میئر کی جائے گی، اور پھر یہ کتنی دیر تک یہ پروجیکٹ چلتا رہے گا اور ہمیں کس قسم کے نتائج ملیں گے، اور پھر اس لکھت پڑھت کے نتیجے میں آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی رہے گی، اور اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ معاملہ 6 مہینے یا سال تک جائے گا اور پھر آپ کا ہدف آپ حاصل کر پائیں گے، تو آپ صبر کے ساتھ انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ باقاعدگی سے سوچ بچار نہیں کرتے اور کسی مناسب کونسلر کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اور آپ اپنے پیارے کے نشے کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں اور کونسلر کہتا ہے کہ بس آپ فکر نہ کریں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا یہ کبھی دوبارہ نشے کی طرف مڑ کے ہی نہیں دیکھے گا، تو اس سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم ایمانداری سے ایک جدوجہد میں قدم رکھتے ہیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور استقامت کے ساتھ کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو 21ویں صدی میں نشے کی بیماری یا دیگر علتوں کا بہت زبردست علاج موجود ہے۔ مریض کی زندگی تیزی سے بہتر ہونا شروع ہوتی ہے، اگرچہ اس کو یہ پروسیس پھر جاری رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کی زندگی ایک نمایاں طور پر بہت خوبصورت شکل اختیار کرنے لگتی ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو۔ بند کرو تم اپنی بکواس۔ لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا۔ تم ہو ہی گھٹیا انسان۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا ڈاکٹر صداقت، یہ جو سارا مسئلہ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اس پہ آپ ایک بہت ہی مفصل کتابوں کا سلسلہ آپ نے جو ہے سیریز آف بکس لکھ رہے ہیں آپ، اور اس میں تصادم سے بچنے کے لیے، اس سارے پروسیس کو ہموار کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے بات بھی بن جائے۔ اور یہ ذرا بتائیے کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چیزیں کارپٹ کے نیچے کرتے ہیں یا پنیر کو کاؤنٹر پہ رکھ دیتے ہیں فریج سے نکال کے، تو اب آپ کچھ بھی نہ کریں تو وہ خراب ہوتا رہے گا۔ تو اگر گھر میں کسی پیارے کو علتوں کا سامنا ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، تو یہ معاملہ خرابی کی طرف چلتا رہے گا اور آخرکار آنچ جو ہے وہ سب کو محسوس ہوگی۔ مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے جو 50 سال گزرے ہیں، اس میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ جن کے گھر میں جب کوئی پیارا علتوں کا شکار ہوتا ہے، نشے کی بیماری میں پڑتا ہے، تو وہ اس معاملے کو گھر کے اندر ہی اچھی طرح سمیٹ لیتے ہیں اور اپنے پیارے کو نشے سے یا علتوں سے نجات دلا لیتے ہیں۔ اس گھر میں بات چیت کرنے کا کچھ قدرتی انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھرانے بس کوئی 4% دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو ایسے کچھ گھرانوں کو کوئی 40 سال پہلے جب میں نے دیکھنا شروع کیا، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھنا بھی شروع کیا۔ تو ان لوگوں سے جو کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا، تو اس سے میں نے کچھ سکلز کو پہچانا، اور
ان کو پھر میں نے کچھ اس طرح ترتیب دیا، اس طرح ڈیزائن کیا کہ جو لوگ ریہیب میں یا میرے پاس اپنے پیارے کی علت یا نشے کی بیماری کی وجہ سے آتے ہیں تو میں ان کو وہ ساری مہارتیں سکھا سکوں کہ بات چیت اپنے پیارے سے کیسے کریں کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی جائے، آپ کو رد عمل بھی نہ دے اور آپ کو قطعی غصہ بھی نہ آئے، اور آپ اپنی ترقی پہ نازاں بھی ہوں، آپ کا اعتماد بھی بڑھے اور قدم با قدم آپ کامیابی تک پہنچ جائیں۔ تو یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ اسی ریسرچ کے نتیجے میں سامنے آیا کہ جب میں نے ایسے گھرانوں سے شناسائی حاصل کی کہ جن کے لب و لہجے سے، جن کی بات چیت سے میں نے سیکھا، میں نے ایسے دفاتر میں جا کے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی 250-300 لوگ کام کرتے ہیں، تو ایسا بندہ کون سا ہے کہ جو ماتحتوں کے ساتھ بھی اور اپنے باس کے ساتھ یا دائیں بائیں کے لوگوں سے کچھ ایسے گفتگو کرے کہ اس کی کھٹی میٹھی باتوں کو لوگ آسانی سے قبول کریں اور اس کے حسب منشا بدل بھی جائیں۔ تو مجھے اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ جو کوئی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے اور نہ ہی ان کے عہدے بڑے تھے اور نہ ہی ان کی تنخواہیں بہت زیادہ تھی، لیکن ہر کاروباری جگہ پر یا ہر دفتر میں مجھے کوئی نہ کوئی ایسا بھلا مانس مل گیا کہ جس کی گفتگو اس قدر نرم روی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ چلتی ہے کہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو اس کی بات ماننے پہ مجبور پاتے ہیں۔ جو موسیقی کے گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر بہت اچھا گاتے ہیں، لیکن نصرت فتح علی خان کے والد نے اس کو کہا کہ تم نہیں گا سکتے، تمہاری تو آواز ہی ٹھیک نہیں۔ تو اس نے پھر سیکھا، اس نے پھر ریاضت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ نصرت فتح علی خان نے پھر کتنا موسیقی میں نام پیدا کیا۔ اسی طرح غلام علی کا معاملہ دیکھیں تو ان کو بھی کسی نے کہا کہ تمہاری تو آواز گانے کے لیے بالکل مناسب ہے ہی نہیں، تو اس نے اپنی آواز کو ریفائن کیا، اپنے گانے کے ہنر کو بلندی پہ لے گئے، اور باقی تو آپ جانتے ہیں تاریخ کا حصہ ہے۔ تو دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں کوئی صلاحیت فطری طور پر پائی جاتی ہے، ایک وہ کہ جو کہ پھر ریاضت کر کے، محنت کر کے، سیکھ کے اپنے آپ کو بلندی پہ لے جاتے ہیں۔ تصادم کو روکنے کے لیے ریاضت اور سیکھنے کا عمل لازمی ہے آپ کی نظر میں؟ نہ صرف تصادم کو روکنے کے لیے باقاعدہ سیکھنے کا عمل ضروری ہے، بلکہ ہمیں اس مفروضے سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا واسطہ جس بندے سے ہے وہ ہے ہی بڑا ڈیٹ، اس کی فطرت ہی خراب ہے، وہ کبھی سدھر ہی نہیں سکتا، اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں۔ تو یہ جو سارے کانسیپٹس ہیں، سائنس ان کو نہیں مانتی۔ سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ کچھ چیزیں جینز میں ہوتی ہیں، لیکن سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ ماحول اور تربیت سے ان کو بیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی خاندانوں میں ڈائبٹیز بہت ہوتی ہے، لیکن کچھ افراد اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے اور اپنے لائف سٹائل کو اچھا رکھ کے تو ڈائبٹیز سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری ایسی دماغی بیماریاں ہیں جو کچھ خاندانوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن لوگ اپنے لائف سٹائل پہ توجہ دیں تو ان بیماریوں سے لازماً بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جلدی سوتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ الجھتا نہیں، تعلقات اچھے بنا کے رکھتا ہے، کچھ چلتا پھرتا رہتا ہے، ریاضت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے اور کھانے پینے میں سادگی اختیار کرتا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو دماغی بیماریاں ہوں۔ اگر ہم غور و غوض کریں کہ ہمارے آباء و اجداد میں کون سی دماغی بیماریاں ہیں، یا ایڈکشن کا معاملہ تھا، یا کوئی علتوں کی صورتحال ذرا زیادہ نظر آتی ہے، تو ہم اپنے باپ، دادا، چچا، تایا، ماموں، خالہ کی طرف ایک نظر ڈالیں تو ہمیں آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں کیا علتیں تھیں، اور امکاناً ہمیں بھی ان علتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے پیپر آپ کے سامنے آؤٹ ہے، اور اگر آپ تیاری کریں گے تو یقیناً پھر آپ
اس امتحان میں فلائنگ کلر سے پاس ہو سکتے ہیں. سر جب ہمارا واسطہ کسی نشئی سے یا علتوں والے شخص سے پڑ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے مسئلے کے کس حصے کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ہم نے اندھا دھند جو ہے بھاگ دوڑ نہیں کرنی، ہوا کے گھوڑے پہ سوار ایک دم نہیں ہونا، نہ ہی ہم نے کسی نشئی اور علتوں والے شخص کو دلتیاں مارنی ہیں. اس کام میں وہ خود کافی ماہر ہوتا ہے. اور ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علتوں والے شخص سے معاملات طے کرتے ہوئے ہر 3 میں سے 2 مسئلے جو ہیں فی الفور حل نہیں ہو سکتے، لیکن ایک ایسا مسئلہ ضرور ہوتا ہے جو کہ فی الفور حل ہو سکتا ہے. اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو ایک چھوٹے سے فقرے میں بیان کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات ہمیں یہ طے کرنی ہوتی ہے کہ جس مسئلے کو اٹھانے یا جس مسئلے پہ بات چیت کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے تو کیا یہ اس مسئلے پر بات چیت کرنے کا صحیح موقع ہے یا اس وقت اس مسئلے پر بات چیت کرنے سے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں گے. ہم صحیح موقع پر چپ رہتے ہیں اور جب بات کرنے کا موقع نہیں ہوتا تو بول پڑتے ہیں. ایسا ہم نے زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہم ایسی غلطیوں کو بار بار دہراتے بھی رہتے ہیں. کسی زمانے میں ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر ہوا کرتا تھا اور سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں. وہ الف نون کا پروگرام تھا جس میں علن یعنی کمال احمد رضوی ایک شاطر اور چلاک شخص کا کردار ادا کرتے تھے جو بے ایمانیوں پہ اور علتوں پہ یقین رکھتا ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کرتے تھے جس کی بنیاد انہوں نے بے ایمانیوں پر رکھنی ہوتی تھی. اور ننا اس میں ایک معصوم شخص کا کردار ادا کرتا ہے جو کہ علن کا دوست ہے اور ہر کاروبار میں وہ اس کے ساتھ پارٹنر ہوتا ہے. اور ننا جو ہے اس کی معصومیت کی حد یہ ہوتی ہے کہ جو ہی علن اپنی بے ایمانی یا چلاکی کے ذریعے کسی گاہک کے ساتھ کوئی واردات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ننا اپنی معصومیت میں سچ کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے، اور یوں اس موقع پہ پھر دونوں کی پٹائی ہوتی ہے اور وہ جو کھیل ہے جو کہ تقریباً 25 منٹ کا ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. اس پروگرام کی خوبصورت بات یہ تھی کہ علن جو ہے وہ کتنا بھی ننے کو سمجھاتا تھا کہ اس موقع پہ نہیں بولتے، لیکن وہ جس موقع پہ نہیں بولنا ہوتا تھا وہ بول پڑتا تھا، اور جس موقع پہ بولنا ہوتا تھا وہ خاموش رہتا تھا. تو ایسے ہی جب ہمارا واسطہ بھی اپنے گھر میں کسی ایسے بندے سے پڑتا ہے جو کہ علتوں کا حامل ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ گھر کا تگڑا آدمی ہوتا ہے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس موقع پہ بات کرنی ہے اور کیسے بات کرنی ہے اور کس موقع پہ خاموش رہنا ہے، تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثر گھرانوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ گھروں میں کچھ تگڑے لوگ ہوتے ہیں جو کہ علتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس گھر میں ان کی علتوں کی طرف اشارہ کرنا یا ان کی علتوں کی نشاندہی کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا کوئی تگڑا ہو اس کا علتوں سے نجات پانا اتنا ہی مشکل نظر آتا ہے. بالکل. کیونکہ اس کا تگڑا پن اس کے حق میں نہیں، اس کے خلاف چلا جاتا ہے. لوگ جرأت نہیں کر پاتے کیونکہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، یا پھر لوگ اپنی خوشامد کی عادت سے مجبور ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ بہت اونچے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہ علتوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو بچانے والا کوئی نظر نہیں آتا.